السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ایرا آف مارٹن۔ آج میں آپ کو وومنس ڈے کے حوالے سے گائیڈ کروں گی۔ ہم اسلام کی روشنی میں عورتوں کے حقوق پر غور کریں گے، تو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں اور لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ بینگ اے مسلم لیڈی، ایک دن مخصوص کرنا عورت کے لیے کوئی خاص بات نہیں، اٹس جسٹ اے ریمائنڈر۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ جو ماں ہے تو دعاؤں کی ردا ہو جیسے، وہ جو بیوی ہے تو ساون کی گھٹا ہو جیسے، وہ بہن ہے تو محبت کی صدا ہو جیسے، وہ بیٹی ہے تو جینے کی دعا ہو جیسے۔ عورت جس بھی روپ میں ہے، یقیناً علامہ اقبال کا وہ مصرع بالکل صادق آتا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اور اس رنگ کو ڈھنگ سے استعمال کرنے کا طریقہ ہم نے اسلام سے سیکھا ہے، کیونکہ عورت کو پستی سے پیدا کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہتا ہے تم ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہر حکم ایک بار فرمایا، اور جب عورت کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں کے معاملے میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، دیکھو ان سے حسن سلوک کرنا۔ میں سمجھتی ہوں کہ بحیثیت ایک مسلمان عورت ہر دن ہمارا ہے، ہر روز ہمارے حقوق کی بات ہونی چاہیے اور ادائیگی کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو اسلام نے تو ہمیں تفویض کر دیے ہیں کہ بیٹی کے یہ رائٹس ہیں، بیوی کے یہ رائٹس ہیں اور ماں کے یہ۔ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو عورت کو ایک جنس کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا، اس کی حیثیت، اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جینے کا حق دلوایا، اس کے بعد ملکیت کا حق دیا گیا، وراثت کا حق دیا گیا، چائلڈ کسٹڈی کا حق دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حق مہر مقرر کیا گیا، اپنی پسند سے اپنے لیے زوج منتخب کرنے کا رائٹ دیا گیا، تنصیب نکاح کا حق دیا گیا۔ جن رائٹس کی ہم آج بات کر رہے ہیں وہ تو ہمیں 1400 سال پہلے ہی دے دیے گئے تھے۔ آج ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے جن اداروں کی ذمہ داری تھی آج وہ ایکٹیو ہو، آج وہ باپ ایکٹیو ہو جس نے اپنی بیٹی کو نیک پرورش کرنے کے بعد اس کو بیٹے کے اوپر امتیازی سلوک نہیں کرنا تھا، وہ شوہر ویجیلنٹ ہو جس سے اپنی بیوی کو اپنا لباس بنا کر، اپنی عزت بنا کے، اپنا وقار بنا کے خوشی سے اس کے منہ میں نوالا ڈالنا تھا۔ مگر انفارچونیٹلی ہوتا یہ کہ جو شوہر بیوی کا کوئی کام کر رہا ہے اس پہ رن مریدی کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے۔ ہمیں سوسائٹی میں یہ سب نظر آتا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کے حقوق کی بات ہونی چاہیے، روز ہونی چاہیے اور دینے کی بات ہونی چاہیے، بات سے زیادہ ایکشن لاؤڈر ہونا چاہیے۔ تو باتوں سے آگے نکلیں اور حقوق کی ادائیگی کی طرف آئیے۔ آج کے دن کے لیے کسی نے کہا تھا، میرا دن بھی مناتے ہو، میرا حق بھی دباتے ہو، ہزاروں کر کے تقریبیں، کبھی جلسے جلوسوں میں میری محرومیاں گن کر، میری مجبوریاں کہہ کر بڑی واہ واہ کماتے ہو، بڑا تحسین پاتے ہو، مگر اتنا بتاؤ، مگر کیا میں بھکاری ہوں جو تم میں یہ دن مناتے ہو؟ بڑا احسان کرتے ہو، مجھے اب بھی پتا ہے سب کے مانگنے سے نہیں ملتے یہاں کمزور کے حصے۔ اگر سچ میں مخلص ہو تو بس اتنا کرو مردوں، مجھے تسلیم کر لو، مجھے انسان تو سمجھو۔ کہ ابن آدم تیرا حق ہے جو علم پر، بنت حوا کا بھی حق اسی قدر ہے۔ آپ جہاں پر 9 to 5 کام کرتے ہیں، آپ جس خاتون کو صنف نازک کہتے ہیں وہ بھی 9 to 5 کام کرتی ہے، اور اس کی رسپیکٹ زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں یہ وہ اسلامی معاشرہ ہے کہ یہاں بس کے اندر آج بھی کوئی لڑکی سوال ہو جائے تو بوڑھا اور غریب اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے، وہ بیٹی کے لیے جگہ خالی کر دیتا ہے۔ تو ہم اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے جتنے ڈگری ہولڈرز ہو گئے ہیں، میں ڈگری ہولڈرز کا ورڈ انٹینشنلی یوز کر رہی ہوں کیونکہ جب ہم تعلیم یافتہ کی بات کرتے ہیں تو تعلیم انسان کو تہذیب سکھاتی ہے، اور میرے نزدیک وہ مرد کبھی تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا، وہ معاشرہ کبھی تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا جو ایک عورت کو عزت نہیں دے سکتا، کہ عورت سب سے پہلے ماں ہے جس نے اس مرد کو جنا۔ ساحر لدھیانی نے کہا تھا کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو اور مردوں نے اسے بازار دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ قول ہے کہ جب وہ منصب پر بیٹھے خلافت پر تو انہوں نے کہا، آج کے بعد ہر بڑی عمر کی عورت میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، میری عمر کی عورت میرے لیے بہن کا درجہ رکھتی ہے، اور مجھ سے چھوٹی عمر کی عورت میرے لیے بیٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ تو کیا ہماری سوسائٹی میں وہ کلچر دوبارہ نہیں آ جانا چاہیے اور خوش دلی سے ہمیں آن کرنا چاہیے کہ مور دین 50% پاپولیشن عورت کی ہے؟ کوئی گھر نہیں چلتا، کوئی معاملہ، کوئی کاروبار نہیں چلتا عورت کے بغیر۔ دنیا کے کسی انقلاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، عورت کے بغیر کوئی انقلاب نہیں آیا۔ کربلا کے میدان میں جو خواتین ساتھ تھیں تو انہوں نے ہسٹری کو چینج کیا۔ وہ خواتین سیدہ زینب سلام اللہ جیسی تھیں جن کے ہمسائے کہتے ہیں کہ 12 سال زینب ہمارے ہمسائے میں رہی لیکن کبھی برقعے میں ملبوس زینب کو نہیں دیکھا تھا۔
لیکن جب وومن رائٹس کی بات آتی ہے، جب اسلام کے نفاذ کی بات آتی ہے، جب ہسٹری کے ریوائول کی بات آتی ہے تو عورت میدان میں نکلتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، تمام صحابیات کو دیکھیں، جنگوں میں نظر آتی ہیں، ہمیں میڈیکل سائنس میں نظر آتی ہیں، ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں نظر آتی ہیں۔ تعلیم کے میدان میں دیکھیں، محدثات ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور دین 4000 اسٹوڈنٹس صحابہ کرام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2/3 دین عائشہ سے سیکھ لو۔ وہ کنزرویٹیو لوگ تھے جو عورت کو زندہ دفن کر دیتے تھے، پھر لبرلزم آیا، اسلام نے ماڈرنزم کا تصور دیا، اور جتنا ماڈرن ریلیجن اسلام ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ عورت کے حقوق کا تحفظ اسلام نے کیا ہے، کسی نے نہیں کیا۔ اب دیکھا جائے تو عورتوں کا کام کرنے کی بات آتی ہے تو اگر آپ کو آپ کے گھر سے ہی سپورٹ مل رہی ہے، آپ کے والد صاحب، آپ کے بھائی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، پھر وہ تعلیم حاصل کرنا ہو یا کام کرنا عورت کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں میں اپنی مثال دوں گی کہ آج میں جہاں پہ بھی ہوں اپنے والد اور اپنی فیملی کی وجہ سے ہوں۔ ڈیفینیٹلی اسلام نے مردوں کو ایک درجہ مقدم رکھا ہے، اس کو سپیریئر بنایا ہے، اور سپیریئرٹی کے لیے ہم قرآن کی اس آیت کا حوالہ لیتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے مردوں کو عورتوں کا محافظ اور منظم بنایا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کیئر ٹیکر ہے، وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ عورت کی نسوانیت کی حفاظت کر رہا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک نظم میں ابلیس کی مجلس شعراء، اس میں انہوں نے اس پوائنٹ کو پکڑا ہے کہ شیطان اس بات پہ پناہ مانگتے ہوئے کہتا ہے، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ یہ وہ مرد ہے جو عورت کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو ایک نازک آبگینے کی طرح رکھتا ہے، کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سواری کو تیز کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ چلو، جانتے نہیں اس پہ نازک آبگینے سوار ہیں۔ قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی پر کہ انہوں نے عورت کی نسوانیت کا جو حکم دیا، اس لیے دیا کہ وہ حساس ہے، اس کی جب کیئر نہیں کی جائے گی، اس کو جب تک آن نہیں کیا جائے گا، اس کو رسپیکٹ اور کانفیڈنس نہیں دیا جائے گا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وہ خلقت کے اس پروسیس میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اسے ربۃ البیت بنایا، رب پالنے والے کو کہتے ہیں، رب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور عربک میں عورت کو، ماں کو کنوٹیشن میں ربۃ البیت یعنی گھر میں پالنے والی کہا ہے۔ گھر کی ساری ٹیریٹری کی وہ محافظ بھی ہے اور منتظم بھی ہے۔ اور مرد کے ساتھ شانہ بشانہ کی بات کرتے ہیں تو ایکول آف پارٹیسپیشن کیسے چاہ سکتے ہیں اس سے کہ جب آپ ہی ایکول نہیں ہیں۔ وہ تو بچوں کو پیدا کرنے سے ان کو پالنے تک سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اپنی ڈومین میں۔ مرد بھی باہر کی سختیاں جھیل کر اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی ماں کے لیے حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے، تبھی تو عورت اپنی اس خلقت کے پروسیس کے اندر جس کی گود کو تربیت گاہ کہا گیا ہے وہ فروٹفل بنا سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے عورت کے 3 بنیادی منصب ہمیں گنوائے ہیں کہ وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے اور وہ بیوی ہے۔ ہر ایک روپ میں وہ تخلیق انسانیت کر رہی ہوتی ہے، وہ انسانیت کی معمار سازی کر رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اپنی بہن کی وجہ سے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اس بات کو اس طرح فرمایا ہے کہ آج کی عورت فاطمہ بنت خطاب بن، تیرے قرآن کی قرت سے تیرے بھائی کا دل بدلنے کے لیے آج بھی سب ویسا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر اگر عورت کو رسپیکٹ دی جائے، اس کو مقام دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ وہ مردوں سے بہتر کام نہیں کر سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آج بہت شعبوں میں خواتین آگے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ آئی ٹی کی عرفہ کریم ہو یا کو پائلٹ مریم مختار ہو۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہر شخص بنا لیتا ہے تہذیب کا معیار، اپنے لیے کچھ اور، زمانے کے لیے کچھ اور۔ تو آپ جب ڈبل سٹینڈرڈز لے کے چلیں گے تو اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور بہو کے لیے کچھ اور پسند کیا جاتا ہے۔ یہاں ہمیں اس سطح پہ آنا پڑے گا کہ ہم سوچیں اگر میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا تو میں اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ مجھے کسی کام سے کوئی بینیفٹ نہیں ملا یا میری رائٹس کی حفاظت نہیں کی گئی تو میں آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کروں گی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت معاشرے کو چینج کر سکتی ہے، اور پھر اس تربیت میں ہم عورتوں کو آگے آنا پڑے گا۔
لیکن اس کے پیچھے تعلیمی ادارے، ہمارا نصاب، ہمارا میڈیا، ہمارے اسکالر، ہمارے مسجد کے ممبر پر، محراب پر خانقاہیں، یہ بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہیں اس کے ریوائول میں۔ تو جب تک ہم ان سب جگہ ویجیلنٹلی کام نہیں کریں گے، سوسائٹی میں چینج نہیں آ سکتا۔ اور پھر وہ بات کہ ڈگری ہولڈر تو تعلیم یافتہ نہیں کہا جا سکتا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تعلیم آپ کو تہذیب سکھاتی ہے، عزت نفس سکھاتی ہے۔ جس کے اپنے پاس عزت ہوتی ہے وہ دوسروں کو عزت دیتا ہے، جس کے خود کے پاس عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو کیا عزت دے گا۔ تو اگر اسلام نے آپ کو سپیریئر بنایا ہے تو صاحب ریت بنایا ہے۔ آپ جواب دہ ہیں اپنی بیٹی کے، اپنی بیوی کے، اپنی بہن کے اور اپنی ماں کے۔ لیکن یہاں یہ بات مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ یہاں کچھ خواتین کے ایک طبقے نے حقوق کی آڑ میں غلط باتوں کو بھی خواتین کے ساتھ منسوخ کر دیا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں جو وراثت میں حق دیا وہ کہتی ہیں کہ آدھی عورت نہیں بلکہ ایک عورت اور دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حق قرار دیا گیا۔ لیکن اس ایک عورت کو بھی جہاں حق دیا گیا وہاں بھی دیکھا جائے تو بعض معاملات میں اسے مردوں سے زیادہ اوپر رکھا گیا، کہ جب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا اور پھر یہی فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا، پھر چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارے باپ کا۔ تو بیسیکلی ہمیں اپنی اپنی ڈومینز میں رہ کے کام کرنا ہے۔ اسلام دین اعتدال ہے، جہاں حقوق کی بات کرتا ہے وہاں فرائض کی بھی، اس ہاتھ سے لے کے اس ہاتھ سے دینے کی بات کرتا ہے کہ اگر مجھے عزت ملے تو مجھے عزت دینی بھی چاہیے۔ ایک باپ نے اگر اپنی بیٹی کی نیک پرورش کی ہے، تربیت دی ہے، تعلیم دی ہے اور اس کی شادی کی ہے، معاشرے میں عزت اور وقار دیا ہے، تو بیٹی بھی آگے اپنے باپ کا شملہ اونچا کرنے کا باعث بنے، نہ کہ اس کو ڈبونے کا۔ ہر سطح پر تربیت کی کمی ہے۔ تعلیم بہت ہے، نالج بہت ہے، لیکن اسے تربیت میں ڈھال کر اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کا اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں۔ Enjoy your day. Don't forget to like or comment. Do share with your friends too. اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔